اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول الفصل وما هو بالهزل وقال اللہ تبارک وتعالی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں انسان کو، اور اللہ تعالیٰ خود 31 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور 2 مرتبہ قرآن حکیم نے فرمایا سورہ ابراہیم میں، سورۃ النحل میں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے، اور وہ نعمت وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے اہتمام فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا جا رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 میں یہ بھی ذکر ہوا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اس سے ایک مراد عصری علوم بھی لیے گئے، اس سے ایک مراد زمین کے علوم یا وسائل بھی لیے گئے، اس سے انگریزی میں کہیں تو فزیکل سائنسز بھی مراد لی گئیں کہ زمین پر بھیجا جا رہا ہے، خلافت زمین پر قائم ہونی ہے تو زمین کے متعلقہ مسائل اور وسائل کا علم بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ علم الاسماء بھی آدم علیہ السلام کو دیا گیا، مگر اسی البقرہ میں چند آیات کے بعد البقرہ کی آیت نمبر 38 میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب تم لوگوں کے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو علم الاسماء بھی عطا ہوا، اشیاء کا علم، چیزوں کا علم، اور علم الہدایت بھی عطا ہوا، وحی کا علم۔ انسان پہلے ہی آدم علیہ السلام ہے، جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی اتنی ہدایت کی تاریخ پرانی، بلکہ پہلے دن سے اللہ نے ہدایت کا اہتمام کیا۔ البتہ یہ ہدایت الہدا ہو گئی رسول اللہ علیہ السلام پر آ کر۔ قرآن کریم میں 3 مرتبہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں ایک ہی الفاظ آئے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا مکمل ہدایت نامہ دے کر بھیجا، والدین الحق دین حق دین اسلام دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق دین اسلام کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ ہدایت پہلے دن سے آئی ہے، مگر وہ مکمل کر کے عطا ہوئی الہدا کی صورت میں رسول اللہ علیہ السلام کو۔ دین بھی پہلے دن سے چلا آ رہا ہے۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 19 ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، مگر دین مکمل ہو رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورۃ المائدہ کے شروع میں ذکر ہوا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ پہلے دن سے ہدایت چلی آئی، پہلے دن سے دین چلا آیا، ہدایت مگر مکمل ہوئی نبی علیہ السلام پر، اور دین مکمل ہوا نبی علیہ السلام پر۔ عرض یہ کر رہا تھا نعمتیں بے شمار ہیں، مگر سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ اگر ہدایت کی نعمت نہ ہو تو اقتدار انسان کو فرعون بنا دے گا، ہدایت کی نعمت نہ ہو تو دولت کا نشہ انسان کو قارون بنا دے گا، ہدایت کی نعمت نہ ہو تو کوئی قوم خدائی کا دعویٰ کر کے اپنے پہلے تو ظلم و ستم کرے گی، پھر تباہ برباد بھی ہوگی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی نعمت ہے ہدایت۔ کوئی تو وجہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم ہم تلاوت کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے رسالت مآب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے سورہ شورى کے آخر میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ علیہ السلام نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمانے والے، مگر جن کے ذریعے قرآن کریم ملا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذریعے دین کامل ملا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی دنیا سے جب تشریف لے گئے تو اپنی حیات طیبہ کی آخری نماز کی آخری رکعت میں انہوں نے بھی اہدنا الصراط المستقیم ہی تلاوت کیا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا ہدایت کس قدر بڑی ضرورت ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ مانگنا سکھایا جا رہا ہے، اور ہدایت اگر ہے
تو دولت بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، سب کچھ نعمت ہے، اور اگر ہدایت نہ ہو تو وہ وبال جان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یعنی ساری چیزیں قیامت کے روز وبال جان ہو جائیں گی، جواب دہی کرنا مشکل ہو جائے گی۔ پہلا نقطہ، میری آپ کی سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت کی ضرورت ہے، جو اب قرآن حکیم کی شکل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی روشنی میں اور دین کامل کی روشنی میں میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات، قرآن مجید کے حقوق۔ شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب تشریف لائے تھے کچھ عرصے پہلے پاکستان، تو انہوں نے 10 حقوق بیان کیے تھے، تو 10 بھی بیان ہو سکتے، اس سے زیادہ حقوق بھی بیان ہو سکتے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 5 حقوق اس کے بیان فرمائے، جن میں 10 باتیں ہو سکتی ہیں ویسے، اور وہ کتابچہ ان کا ہے 1967 کا، جو حالت اعتکاف میں انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مکمل فرمایا تھا، اور اس کی تحسین اور تائید فرمائی تھی مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ایک جملے کی انہوں نے اصلاح فرمائی تھی، اور یہ بزرگوں کی حکمت ہوتی، بڑا قیمتی جملہ تھا کہ وہ لوگ جو دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ ہوں اور قرآن حکیم کے لیے وقت نہ لگائیں، یا قرآن حکیم کی تلاوت تو کرتے ہوں مگر سمجھنے کی کوشش نہ کریں، مگر ہیں دنیاوی طور پر پڑھے لکھے، تو کل اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے کہ نقصان کا معاملہ نہ ہو جائے۔ تو مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے میں یوں بھی اصلاح فرمائی کہ ڈرنا چاہیے کہ محض صرف تلاوت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن نہ سمجھنے کا گناہ اگر بڑھ گیا تو کل اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا پیارا جملہ انہوں نے تصریح فرمائی۔ تو انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 5 حقوق اس کے بیان فرمائے، اور میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 1، اس قرآن حکیم پر ایمان، اس کا حق ہے۔ نمبر 2، اس قرآن حکیم کی باقاعدہ تلاوت۔ نمبر 3، اس قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش۔ نمبر 4، اس قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنا۔ اور نمبر 5، اس قرآن حکیم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ ایمان، تلاوت، فہم، عمل اور تبلیغ، ہر مسلمان پر اس کی استعداد کے مطابق اور دائرہ کار کے اعتبار سے 5 حقوق قرآن مجید کے عائد ہوتے ہیں: ایمان، تلاوت، فہم، عمل اور اس کی تبلیغ۔ اللہ مجھے اور آپ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ان حقوق کی وضاحت کی طرف آئیں، اس موضوع کی اہمیت کو بھی تھوڑا سمجھ لیتے ہیں یاد دہانی کے طور پر۔ سورہ طارق کے آخری پارے میں اور اس کی آیت نمبر 13 اور 14 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، بلا شبہ یہ قرآن فصل ہے، فیصلہ کن کلام ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں ڈیسائسو ورڈ ہے، ہمارے محاورے میں کہیں گے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بلا شبہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، معاذ اللہ کوئی بیکار شے نہیں ہے۔ یہ معاذ اللہ احتیاطی ترجمہ ہم کر رہے ہیں، ترجمے میں بریکٹ میں کیا جائے گا اس کو قوسین میں، کوئی بیکار شے نہیں ہے معاذ اللہ کہ جس کو پس سے پش ڈال دو، جس کو نظر انداز کر دو، جس کو اگنور کر دو، جس کی کوئی قدر نہ ہو، جس کے لیے وقت نہ ہو، جس کے لیے صلاحیتیں نہ لگیں، جس کے لیے اسکیجول نہ بنے، جو ہمارے معمولات میں کہیں طے شدہ نہ ہو، یہ معاذ اللہ کوئی بیکار شے نہیں ہے، یہ فصل ہے، یہ فیصلہ کن کلام ہے۔ ہمارے محاورے کے اعتبار سے زندگی موت کا معاملہ، مثلا اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس قرآن کریم کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا نا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، انہیں اللہ نے عزت دی، وہ واقعتاً اسلام پر عمل پیرا تھے۔ اور آج ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن حکیم کو فراموش کر دیا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، اسیر مالٹا، اساتذہ کے بھی استاد، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا کتابچہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا عام کرنے کی ضرورت ہے اس کو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بڑا پیارا خطاب ہے 2018 کا، لندن میں علماء سے انہوں نے خطاب کیا، اور آج یہ فرقہ واریت و مسلک پرستی نے میں برباد کر کے چھوڑا ہے، اس کے حوالے سے کچھ انہوں نے لائحہ عمل پیش کیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کتابچے کا حوالہ دیا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتابچہ ہے وحدت امت، اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب اس کو بڑا شائع کرواتے تھے اور تقسیم کرواتے تھے، اب بھی ہماری قرآن اکیڈمی لاہور میں ہے، وہاں سے اس کو ہم شائع کرتے ہیں۔
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس میں کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے 80 برس کے جب ہو گئے، مالٹا کی قید بھی کالے پانی کی کاٹ کر آ گئے، تو کہتے ہیں اساتذہ اور شاگردوں کے سامنے، وہ اساتذہ تو ان کے شاگرد تھے، کہا 2 باتیں بیان کی، کہا جہاں تک میں نے قید تنہائی میں غور و فکر کیا، امت کے زوال کے 2 بنیادی اسباب ہیں۔ ایک سبب امت کا قرآن کریم کو چھوڑ دینا، اور دوسرا سبب مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کا معاملہ۔ تو فرماتے ہیں 80 برس کی عمر میں استاد الاساتذہ کی زندگی بھر کے غور و فکر کا نتیجہ کیا ہے؟ نمبر 1 قرآن کو چھوڑ دینا، نمبر 2 آپس کے اختلافات۔ پھر وہ فرماتے کہ اب میں نے 80 برس کی عمر میں فرما رہے ہیں، اب میرا تہیہ ہے کہ بچوں کے لیے قرآن حکیم کے مکاتب کا اہتمام ہو، تاکہ ناظرہ قرآن ان کا درست ہو جائے، اچھی طرح قرآن درست طریقے سے قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ نمبر 2 بڑا قیمتی جملہ ہے، بڑوں کے لیے انورٹڈ کوما عوامی دروس قرآن کا اہتمام ہو، عوام کو قرآن سنایا جائے اس کے فہم کے ساتھ، قرآن حکیم کے معانی سے ان کو آگاہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ۔ اس کے بعد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اصل بات ایک ہے۔ حضرت نے 2 باتیں بیان فرمائی، ذرا کھول کر، اصل بات ایک ہے، اور وہ ایک بات کیا ہے؟ اگر واقعتاً قرآن حکیم کو تھاما ہوتا تو آج امت کا یہ افتراق کا عالم نہ ہوتا، آج یہ اختلافات کا عالم نہ ہوتا، آج یہ فرقہ واریت کا معاملہ نہ ہوتا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ مطلب میں اس سے زیادہ کو مرثیہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اس شہر میں 20 مسجدوں پر اگر پابندی لگ جائے، تالے لگ جائیں، اور اس کا حوالہ لندن کی ایک عدالت دے مسلمانوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ سے ایک مسجد پر تالا لگنے کے نتیجے میں جب کیس لندن کے ایک غیر مسلم جج کی عدالت میں گیا تو اس نے کہا تمہارے مسلم ممالک میں بھی مسجدیں لاک کر دی جاتی ہیں، ذرا ان کے احوال لے کر آؤ، پھر ہم غیر مسلموں کے ہاں بات کرنی چاہیے تمہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر واقعتاً قرآن حکیم سے تعلق جڑا ہوتا تو آج امت کا افتراق اور اختلاف اور تباہی کا یہ عالم نہ ہوتا۔ تو پہلی بات یہ قرآن کریم فیصلہ کن ہے اس دنیاوی معاملات میں، اس دنیا کا ہمارا عروج و زوال قرآن کریم کے ساتھ وابستہ۔ حدیث مسلم شریف کی پیش کی گئی، اللہ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ ضمناً ایک اور بات ترغیب و تشویق کے لیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کی طرف گئے، یروشلم کی طرف گئے ہیں، وہاں کا چارج لینے کے لیے۔ مشہور واقعہ تفصیل بھی ہے، حضرات علماء بھی مجلس میں ہیں۔ خادم نے کہا ذرا کپڑوں کو درست کر لیں، بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کے چارج لینے کے لیے جا رہے ہیں، ذرا کپڑوں کو درست کر لیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بیٹا عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی ہے، عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی ہے، عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے۔ آج لوگ کپڑوں کے اندر اور اپنے گیٹ اپ کے اندر اور اپنے آؤٹ لک کے اندر اور اپنی عمارتوں کے اندر اور اپنی دولت کے اندر اور اپنی جاؤ حشمت میں اور اپنے پروٹوکول میں عزت تلاش کرنا چاہتے ہیں، جس کے قدموں میں آدھی دنیا کی سلطنت دنیا اللہ تعالیٰ نے ڈالی، آدھی سلطنت دنیا کی جس شخص کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی وہ عمر فرما رہے رضی اللہ عنہ، عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی ہے، عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے۔ بہرحال یہ تو ہے دنیا، بہرحال عارضی ہے، فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی۔ یہ قرآن کریم کل آخرت میں بھی ڈیسائسو ہے، یہ قرآن کریم کل آخرت میں بھی فیصلہ کن کلام ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک طویل حدیث کا آخری حصہ، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا، سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا، یا علیکا تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا۔ آپ ذرا اندازہ کریں جس کے خلاف قرآن حکیم شکایت لے کر کھڑا ہو جائے اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی تباہی کا عالم کیا ہوگا۔ اور آپ اور ہم یہ بھی جانتے کہ ایک شکایت اللہ کے رسول بھی کریں گے قیامت کے دن۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ علیہ السلام نے شکایت کی، یہ ایک ترجمہ ہے بالکل ٹھیک، اور کئی مفسرین نے ترجمانی مستقبل کے اعتبار سے بھی کی اور تشریح بھی کی ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ علیہ السلام شکایت کرتے ہوئے عرض کریں گے میرے رب میری اس قوم نے قرآن پہ بیکار شے سمجھ کے ترک کر دیا تھا۔ مہجور اسے بھی کہتے جس کی ویلیو نہ ہو، جس کی قدر نہ ہو، اللہ حفاظت فرمائے۔ حضور کی شکایت ان لوگوں کے خلاف جو قرآن حکیم کو ترک کر دیں، پس سے پوچھ ڈال دیں۔ قرآن بھی شکایت کرے گا یا سفارش کرے گا،
تو یہ فیصلہ کن ہے قیامت کے دن بھی، القرآن حجت لک وعلیک، یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا، تمہارے خلاف حجت ہوگا، تمہارے لیے سفارش کرے گا، تمہارے خلاف شکایت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم سے ایسا تعلق مجھے آپ کو ہمیں عطا فرمائے کہ کل ہمارے شفاعت کرنے والا ہو، شکایت کرنے والا نہ ہو۔ یہ موضوع کی اہمیت، یہ فیصلہ کن کلام ہے، یہ کوئی ایسی شے نہیں کہ جو بیکار و معاذ اللہ کے رزق کو نظر انداز کر دو۔ یہ زندگی موت کا معاملہ، اس امت کا عروج قرآن کریم کے ساتھ وابستہ، اور اگر آج امت ذلت اور رسوائی کے دور سے گزر رہی ہے تو واضح بات ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اس کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں۔ اور کل قیامت کے دن بھی یہ فیصلہ کن ہوگا، یا ہمارے حق میں سفارش کرے گا یا ہمارے خلاف شکایت کر رہا ہوگا۔ اب آئیے وہ جو 5 حقوق ہیں کہ ان کو اگر ادا کرنے کا اہتمام ہو تو اس قرآن کریم سے نہ صرف یہ کہ تعلق مضبوط ہوگا، ہماری زندگی میں بھی ایمان کی بہاریں ہوں گی، ہمارے گھرانوں میں بھی اعمال نیک ان کی فصل ہوگی، ہمارے معاشروں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ایک ایک کر کے ان 5 حقوق پر بیان کر لیں، کلام کر لیں کہ جو ہر مسلمان پر اس کی استعداد اور دائرہ کار کے اعتبار سے، دائرہ کار کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اللہ کے دین نے مردوں کے لیے بھی رہنمائی دی اور عورتوں کے لیے بھی رہنمائی دی۔ مردوں کے سے بھی دین کے تقاضے ہیں، عورتوں سے بھی دین کے تقاضے، مگر اس میں فرق کیا گیا۔ اسی طرح بعض احکامات ایسے ہیں جو صاحب ثروت لوگوں سے متعلق ہوں گے، صاحب استطاعت لوگوں سے متعلق ہوں گے، جو مالی وسعت نہیں رکھتے ان سے متعلق نہیں ہوں گے۔ اسی طرح بعض کا علم زیادہ ہوگا تو ذمہ داری بھی زیادہ ہوگی، گو کہ اجر بھی زیادہ ہوگا۔ بعض کا علم کم ہوگا تو نسبتاً ذمہ داری بھی کم ہوگی، دوسرے کے مقابلے میں شاید اجر کم ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے عرض کرنا چاہا کہ ہماری استعداد، ہمارے علم اور ہمارے دائرہ کار کے اعتبار سے ہر مسلمان پر ذمہ داری ہے ان حقوق کو ادا کرنے کی۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اس کی باقاعدہ تلاوت، نمبر 3 اس کا فہم، نمبر 4 اس پر عمل، اور نمبر 5 اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ پہلا حق قرآن حکیم کا کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور کسی کو سمجھانا بھی اور کہیں کہ بھی قرآن پر ایمان لاؤ تو کہے گا کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں قرآن کو نہیں مانتا؟ تمہیں کوئی شک ہے اس بارے میں؟ تو آگے سمجھایا جائے گا بھائی ایک ماننا ہے زبان کا اور ایک ماننا ہے دل کا۔ بچپن سے پڑھتے آئے ایمان مجمل، ایک ہے اقرار باللسان، ایک ہے تصدیق بالقلب، دونوں ضروری ہیں۔ اور دلچسپ بات ہے، اور پہلی مرتبہ جو بھائی ترجمہ سنتا ہے یا جو ساتھی ترجمہ سنتا ہے پریشان بھی ہوتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 136 کے ابتدائی الفاظ کا ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ نساء آیت نمبر 136، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ ہے نا جی مقام، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اے ایمان والو رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، اے ایمان والو اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ محض زبان کا اقرار نہیں، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ اور سچی بات ہے جس شے کی قدر دل میں ہوتی ہے عمل اس کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ ذرا رات کے وقت برابر میں رکھا ہوا اسمارٹ فون تکیے کے غلاف میں چلا جائے یا بستر کے نیچے چلا جائے اور آدمی کی آنکھ کھل جائے اور تلاش کرے تو کس قدر پریشان ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کیفیت کی بھی ایک چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر سمجھانے کی کوشش کی ہے، کتنا آدمی پریشان ہوتا ہے اگر اسمارٹ فون گم جائے نا، تکیے کے غلاف میں چلا گیا آدھے گھنٹے کے بعد ملا، بستر کے اندر چادر کے اندر کہیں چلا گیا 15 منٹ کے بعد ملا، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو ایمان اگر جا رہا ہے ہاتھ سے تو پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو؟ کوئی پریشانی نہیں۔ کلمہ کفر بھی زبانوں پر آ جاتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ کی شریعت کے احکامات کا مذاق بھی لوگ اڑا دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا بھی مذاق اڑا دیتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں۔ وہ بھائی ایمان چلا جاتا ہے، وہ تو مفتی صاحب بتائیں گے کہ مفتی صاحب یہ جملہ کوئی کہہ دے، یہ کلمہ کوئی زبان سے نکال دے تو اس کا کیا انجام ہوگا، تو بتائیں گے بھائی تجدید ایمان کرے۔ تو فکر احساس ہوگا نا کہ کچھ چلا گیا تو آدمی آگے سے سوال کرے گا نا۔ تو بات یہ ہے کہ کیا واقعتاً اس قرآن حکیم پر دلوں میں ایمان ہے؟ ایک وقت تھا ہمارے بڑے سناتے تھے کہ صبح ناشتہ نہیں ملتا تھا جب تک کہ ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو جاتی تھی۔ مرد مسجد کی طرف جاتے تھے، جب واپس آ رہے ہوتے تھے تو گھروں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ بچے کارٹون دیکھ کر دن کا آغاز نہیں کرتے تھے، بچے قرآن کریم کی تلاوت کر کے دن کا آغاز کرتے تھے۔ آج تو ہم ترستے ہیں نا ان مناظر کو، ہاں یا نا؟ ترستے ہیں۔
ذرا انگریزی کمزور ہو جائے تو کس قدر ماں باپ پریشان ہیں، مگر اللہ کے کلام کی تلاوت کرنی ہی نہ آتی تو کس قدر پریشانی ہے کوئی؟ انگریزی نہیں سیکھے تو بالکل ہی ماٹھا ہے، بالکل ہی پاگل ہے، بالکل ہی بیکار ہے، بالکل ہی ناکام ہے، سبحان اللہ۔ اور قرآن نہ سیکھا ہو تو ایڈی ہوم میں گیا، وہاں بچوں کے پاس کبھی کبھی جانا ہوتا ہے، جانا بھی چاہیے، ہم تو کوئی پروگرامز وغیرہ کے لیے جاتے، لیکن ویسے بھی حضور نے فرمایا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایڈی ہوم کے بچوں نے مجھے کہا انکل وہ ان نام کسی کا نہیں لوں گا میں، ان کو ہمارے پاس بھیج دیں، سورہ اخلاص کیا ہم پورا اماں پارا پڑھا دیں گے۔ یہ ان کون ہیں آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا ہوں، یہ آج ہمارا قومی سطح کا سانحہ ہے۔ بہرحال پہلا تقاضا قرآن کریم کا اس پر دل سے ایمان، اور اللہ کی قسم یہ سارے حقوق کی ادائیگی بعد میں ہے جب تک کہ ایمان دل کے اندر نہ ہو۔ اور ایک بڑی عجیب بات قرآن پاک بتاتا ہے، قرآن کریم پر ایمان خود قرآن کریم کے ذریعے بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کریم پر ایمان خود آیات قرآن کے ذریعے سے بڑھتا ہے۔ سورہ انفال کی دوسری آیت ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے حضرات کہ جو پہلے غیر مسلم تھے اور مسلمان ہوئے، ان کے واقعات خدا کی قسم پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ جو صرف قاری عبدالباسط عبدالصمد مرحوم کی تلاوت سن کر، اور بعض بڑے قراء کی تلاوت سن کر ایمان لائے۔ بعض ایسے تھے جو گٹار بجاتے تھے، میوزیشنز تھے۔ خیر قرآن تو وہ ہے جس کے لیے لفظ عربی میں حدیث میں غنا کا آیا، مگر اس کا ترجمہ گانا نہیں کریں گے معاذ اللہ، لیکن اللہ کے کلام کا اپنا حسن ہے۔ تو بعض وہ لوگ جو موسیقی جاننے والے تھے غیر مسلم، جب قرآن سنا تو موسیقی بھی چھوٹی اور ایمان بھی لے کر آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ گو کہ تلاوت کا کچھ اور مفہوم بھی ہے، وہ بعد میں ابھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلا قرآن حکیم کا جس میں دو باتیں آ گئیں، زبان کا اقرار بھی ضروری اور دل کی تصدیق بھی ضروری، اور بندہ تسلیم کرے کہ اس پوری کائنات میں یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عطا ہوئی۔ اور ساری نعمتیں تب نعمتیں جب نعمت ہدایت ہمارے پاس موجود ہو، یہ کلام پہلے ہو چکا، اور اس قرآن پاک پر ایمان میں اضافہ خود اس کی آیات کی تلاوت کے سننے کرنے سے بھی ہوا کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا دوسرا حق اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا، اور یہ حق ہے قرآن حکیم کا۔ ایک ہمارا جسم ہم جانتے ہیں، ایک ہماری روح ہے۔ زیادہ اہم کیا ہے بھائی؟ کوئی کہہ سکتا ہے مسلمان کے جسم زیادہ اہم ہے؟ نہیں، روح زیادہ اہم ہے۔ فلاں صاحب آ گئے جی، فلاں صاحب پہنچ گئے، فلاں صاحب ملتان سے آ گئے، لاہور سے آ گئے، مگر ان فلاں کا انتقال ہو جائے اور ان کی میت اگر لاہور سے آئے اور ان کی میت اگر ملتان سے آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں صاحب آ گئے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں کی میت آ گئی، وہ بھائی اس کے ہاتھ بھی ہیں پیر بھی ہیں، فلاں کہاں گیا؟ آپ کا میرا ایمان اور عقیدہ بتاتا ہے روح نکال لی گئی۔ تو اصل کیا ہے؟ روح ہے۔ اصل کیا ہے؟ روح ہے۔ جسم کو کراچی والے کتنی مرتبہ کھلاتے پلاتے ہیں؟ خیر ابھی تو ماشاءاللہ ساتھی اور شہروں سے بھی آئے ہوئے، ہم سب ہی کوئی اگر کہ 3 مرتبہ تو مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ کھانے پینے جو معروف ناشتے دوپہر رات کے کھانے، ان کے علاوہ بھی کیا کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر کچھ منٹس کے بعد، گھنٹوں کے بعد ہم کچھ نہ کچھ اپنے جسم کو دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم مانتے ہیں کہ جسم اہم ہے مگر روح اہم ترین ہے۔ تو جسم کو اگر 3 4 5 6 7 8 مرتبہ غذا دے رہے ہیں تو روح کو تو اس سے زیادہ دینے کی ضرورت ہے۔ بھونڈا جملہ ہے جس پر بحث ہو سکتی ہے، کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھونڈا جملہ ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، وہ روح کی غذا نہیں ہے، وہ روح کی سزا ہے۔ وہ نفس کی غذا ہو سکتی ہے جو امارۃ بالسوء بنتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 کے مطابق برائی کی پھر وہ دعوتیں دیتا ہے۔ روح بڑی پاکیزہ شے ہے۔ من امر ربی کہاں سے آئی؟ رب کی طرف سے آئی۔ اس روح کی غذا بھی رب نے ایک روح کے ذریعے کی ہے، سبحان اللہ۔ اس روح کی غذا کا اہتمام بھی اللہ نے ایک روح کے ذریعے کیا۔ روح کا لفظ قرآن حکیم میں انسانی روح کے لیے بھی آیا، اور روح کا لفظ قرآن کریم میں وحی کے لیے بھی آتا ہے 1 سے زائد مرتبہ۔ اور بڑا پیارا شعر ہے کہ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے روح سنائے۔ کیا مطلب؟ روح الامین لے کر آئے ہیں، روح یعنی وحی قرآن کو،
اور روح محمدی نے وصول کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ روح قرآن لے کر آئے ہیں، روح الامین لے کر آئے ہیں، اور روح محمدی نے اسے وصول کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اے نبی علیہ السلام، جبریل علیہ السلام نے آپ کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اور روح کا مسکن کہاں ہے؟ وہ دل میں ہے۔ بہرحال تو دوسرا حق قرآن پاک کا اس کی باقاعدہ تلاوت، اور یہ جسم سے زیادہ اہم ہے، اور یقیناً ہے تو مستقل اس کی غذا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہاں، اس کا ایک کم از کم نصاب تو اللہ نے فرض قرار دے دیا۔ کدھر؟ فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، ہر نماز کی ہر رکعت میں قرآن فرض ہو گیا نا۔ وہ تو یہ تو کم از کم نصاب ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول، جی صحابہ کرام کے دور سے 7 منزلوں کی ترتیب چلی آ رہی ہے نا۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کتنی تلاوت کرنی چاہیے؟ کہا ڈھونڈ کے بتاؤ کن صحابی کو تمہیں دیکھنے کو ملے گا یا معلوم ہوگا کہ ایک ہفتے سے زیادہ لیتے ہوں۔ یہ تو بعد کے دور کی بات تھی کہ 30 پاروں کی تقسیم کی ضرورت پیش آ گئی۔ اب اللہ معاف کرے، پتہ نہیں 360 کی ضرورت پیش نہ آ جائے، اللہ معاف رکھے۔ بہرحال تو یہ قرآن حکیم کم از کم نصاب تو فرض نمازوں میں دے دیا گیا۔ یہ سنت و نوافل میں بھی اس کی تلاوت لازم ہو جاتی ہے۔ جب سنت شروع کر دی تو لازم ہے مکمل کرنا، فقہ حنفی کا مسئلہ معروف ہمارے علم میں۔ تو یہ نصاب تو کم از کم ہے۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم کی تلاوت، ہمارا عام معمول صبح کی تلاوت کا ہے، بالکل اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تلاوت کا معمول عشاء کی نماز کے بعد بھی تھا۔ سورہ ملک تو معروف ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا تلاوت کا معمول تہجد کی نماز میں بھی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات گزاری اس قرآن کریم کے ساتھ، یہ بھی میں ساتھ کا مفہوم آئے گا۔ بہرحال یہ دوسرا حق ہے قرآن کریم کی تلاوت کا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہاں مجمع میں اکثر ہمارے ساتھی تو وہ ہیں جن کو خدمت قرآنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، جمعیت تعلیم قرآن کے تحت اور دیگر ذرائع کے ذریعے سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک قرآن کریم کی تلاوت درست کرنے کے وہ قابل ہوں۔ اس کے اہتمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا۔ مگر یاد رکھنا چاہیے یہ دوسروں کے لیے بعد میں ہے، میرے لیے پہلے ہے۔ اور اگر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کے لیے میرے بعد ہوگا، پہلے میرے لیے ہوگا۔ ہمارا اپنا قرآن کریم کی تلاوت کا معمول، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک بیان کرنے والا خطیب ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، آج کا تو لفظ چلتا ہے اسکالر، جی، تو وہ سمجھتے ہیں میں نے تو قرآن پاک کی تلاوت کر لی۔ بھائی آپ نے درس دیا ہے، آپ نے خطاب جمعہ فرمایا، ارشاد، آپ کا اپنی تلاوت کا معمول اس کے علاوہ ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات جو طلبہ کو سمجھانے کے لیے، گھر والوں کو سمجھانے کے لیے، عوام الناس کو سمجھانے کے لیے، اچھے قراء کی تلاوت سن کر بھی تلاوت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اچھے قاری حضرات کی تلاوت کو سن کر بھی تلاوت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ میں بعض نوجوانوں کو جانتا ہوں جو نماز کی طرف آ گئے، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لی اور اعمال کی طرف بھی آ گئے، کہ بھائی گٹار سب سے آخر میں چھوٹے گا اور ٹوٹے گا، بڑا مشکل ہے۔ ایسے حضرات کو پھر ہم نے کوشش کی کہ عالم عرب کے بعض مشہور قراء کی تلاوت کی طرف لگایا، تو گٹار بھی چھوٹا، گٹار بھی ٹوٹا، اور انہی قاری کی تلاوت کے انداز میں اما پارہ حفظ بھی کر لیا ماشاءاللہ۔ کیوں؟ نوکری ایسی جگہ تھی کہ گھر سے لے کے اچھے بڑے گھرانے کے ساتھ تعلق ہے، جانے میں آدھا پونا گھنٹہ، آنے میں آدھا پونا گھنٹہ، روزانہ اما پارہ سنتے سنتے چند مہینوں میں لہجہ بھی بن گیا اور تلاوت بھی یاد آ گئی۔ ہمارے بعض مدارس میں کرتے ہیں بعض ساتھی کہ بچوں کو اچھے قراء کی تلاوت سنا کر ایک شوق پیدا کرتے ہیں۔ ایک تو بیٹا تمہارا مقابلہ ہوگا، مقابلے میں تمہیں پیسے ملیں گے، یہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے۔ بیٹا ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اللہ فرمائے گا قرآن پڑھتا جا، اور تیرا آخری درجہ کیا ہوگا؟ جو آخری آئے تو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ یہ شوق زیادہ دلانے کی ضرورت ہے۔ البتہ کرنے کی بات کہ اگر ہم توجہ دلائیں اس بات پر کہ اچھے قاری حضرات کی تلاوت کو سننے کا اہتمام کرائیں، طلبہ کو بھی، گھر والوں کو بھی، دوست احباب کو بھی، تو اس سے بھی ایک شوق انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت کا پیدا ہوگا۔ باقی اجر تو بہت ہے، ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، اور بغیر سمجھے بھی تلاوت کرے، ہم قائل ہیں بغیر سمجھے بھی کوئی تلاوت کرے تو 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ کیوں؟ حدیث جامع ترمذی شریف میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم، یہ 30 نیکیاں ہوں گی۔ ایک چٹکلا سمجھ لیں سمجھانے کے لیے، ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس پہنچا، کہا یہ آپ لوگ کیا وظیفے پڑھنے کو بتاتے ہو، یہ آیت پڑھ لو، وہ آیت پڑھ لو، کیا ہوتا ہے اس سے؟ سمجھنے تو کچھ آتا نہیں، ہوتا کیا ہے اس سے؟ تو جب یہ اس نے انداز اختیار کیا تو کبھی کبھی ذرا اس انداز سے ہی
معذرت جواب دینے کی ضرورت اس لیے پیش آتی کہ وہ کام کر جاتا ہے. تو کئی الفاظ ہی تو ہوتے ہیں, کیا آپ لوگ پڑھنے کو دیتے ہو, یہ پڑھنا سمجھ میں کچھ آتا نہیں, الفاظ ہی تو ہوتے ہیں. تو انہوں نے کچھ مغلظات اردو میں لکھی. مغلظات سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بڑا تہذیبی لفظ ہے, مہذب لفظ ہے گالیوں کے لیے. 2-4 جملے لکھ کر دیے کہ بیٹا پڑھ لو. اب جو اس نے پڑھا تو اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا اور کیا لکھا آپ نے, کیا لکھا آپ نے؟ اب بیٹا الفاظ ہیں, الفاظ پڑھو پڑھو. کیا لکھا آپ نے؟ بیٹا الفاظ ہیں. آپ کو شرم, اب رک جاؤ بیٹا میں تمہیں عرض کرتا ہوں بات کیا ہے. انسان کے لکھے ہوئے برے الفاظ کا یہ اثر ہوا کہ تو لال پیلا ہو گیا, تو کیا رحمان کے الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ اب یہ ہر جگہ کام نہیں آئے گا, یہ ضرورت نہیں ہوگی, لیکن کہیں کام آ جائے گا آپ کو. مجھے بھی کام آتا ہے کبھی کبھی, خاص طور پر ماشاءاللہ میری بھی 3 بیٹیاں حافظہ ہیں, ایک بیٹا حافظ ہے, پھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور کر رہے ہیں, اور 7ویں کو بھی ہم نے قاعدے پہ گھر میں لگا رکھا ہے. تو کبھی کبھی ہمیں بھی سننا پڑتی ہے, اسی معاشرے کا حصہ ہیں. حفاظ بچے اور بچیوں کے ماں باپ کو بھی سننا پڑتی ہے کبھی کبھی معذرت کے ساتھ, کیا طوطوں کی طرح رٹا لگوا تو آگے جملہ یاد. تو کبھی ایسی جگہ یہ چٹکلا کام آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر بھی لوگ نہ سمجھے نہ مانے تو منوانے کی ذمہ داری پیغمبروں پر نہیں تھی, ہماری کہاں سے ہوگی؟ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. بہرحال اس کا اجر و ثواب بھی ہمارے سامنے آیا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہمارے معمولات میں قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت شامل ہو. شوق دلانے کا بھی ایک ذکر آ گیا اور اجر و ثواب کا بیان بھی آ گیا, اور ضرورت کس قدر ہے یہ ہماری روح کی غذا ہے. تیسرا قرآن حکیم کا وہ ہے قرآن حکیم کا فہم, یعنی اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. البتہ لفظ تلاوت بڑا دلچسپ ہے. عام طور پر اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک ہے, پڑھنا بالکل صحیح ہے. البتہ قرآن حکیم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت کا مطلب ہے پیچھے پیچھے آنا. سورۃ الشمس ہمیں سر کو یاد ہے, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, قسم سورج کی اس کی روشنی کی, والقمر اذا تلاها, اور چاند کی جبکہ وہ تلاہا, یہ تلا کا لفظ تلاوت سے ہے, اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. اس میں بھی تفصیل ہے, اس میں ہم نہیں جا رہے. تو قرآن پاک میں تلاوت کا لفظ پیچھے پیچھے آنے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوا. حاصل کلام تلاوت وہ مطلوب ہے جو سمجھ کر بھی ہو, فہم کے ساتھ ہو, تدبر کے ساتھ ہو, غور و فکر کے ساتھ ہو, طلب اور تڑپ کے ساتھ ہو, اور اس ارادے کے ساتھ کہ اب ہم قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں گے. تکمیل قرآن کریم کے موقع پر دعائیں مانگتے ہیں نا, وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً, اللہ اس قرآن کریم کو ہمارا کیا بنا دے؟ امام اور نور, ہدایت اور رحمت. امام آگے ہم پیچھے نا, امام کہتے اللہ اکبر ہم رکوع میں چلے گئے, امام کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ ہم رکوع سے کھڑے ہو گئے, امام کہتے اللہ اکبر ہم سجدے میں چلے گئے. امام جو کہتے وہی کرتے نا. تو قرآن کریم کا تیسرا حق ہے بھائی قرآن جو کہے وہ کرو. تو یہ کروں گا تب جب پتہ ہوگا کہ قرآن کریم میں کیا کہا جا رہا ہے. اس حوالے سے ایک تو احتیاطی پہلو ہے جو ہمارے علماء بیان فرماتے جو بالکل ٹھیک ہے. ہر ایرا غیرہ اپنے آپ کو سمجھے کہ جناب میں قرآن کا ترجمہ بھی کر لوں, تشریح بھی کر لوں, تفسیر بھی کر لوں, اس میں سے علم و حکمت کے موتی بھی نکال لوں, جو چاہوں رائے قائم کر لوں. اس راستے سے تو ہمیں اتفاق قطعا نہیں. البتہ ایک اگر فرق کر لیں تو بہت سے سوالات کا جواب آسانی سے مل جاتا ہے. قرآن حکیم کے فہم کے بھی 2 پہلو ہیں, ویسے تو بہت سارے اور بھی ہو سکتے ہیں, بنیادی طور پر 2 پہلو ہیں. ایک ہے تذکر کا معاملہ, ایک ہے تدبر کا معاملہ. دونوں باتوں کو ایک آیت کریمہ میں جمع کیا گیا. سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے آپ کی طرف ایک برکت والی کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں, تدبر کریں. ولیتذکر اولو الالباب, اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. تذکر کیا ہے؟ قرآن پاک پر سرسری سے غور و فکر. اس کا آغاز کس بات سے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کے محافل میں بندہ بیٹھے, مستند اہل علم کے ترجمے اور تشریح سے استفادہ کرے. بھائی سچی بات بتائیے, اہل علم نے, ہمارے علماء نے قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ کس کے لیے کیا؟ علماء کے لیے تو نہیں کیا. وہ تو صرف پڑھ رہے ہیں, نحو پڑھ رہے ہیں, عربی زبان سیکھ رہے ہیں. وہ تو تفسیر کبیر بھی پڑھیں گے اور تفسیر بیضاوی بھی پڑھیں گے اور تفسیر ابن عباس کا بھی مطالعہ کریں گے. وہ تو عربی میں پڑھ رہے ہیں. عوام مجھ جیسے عام لوگوں کے لیے کیا نا. تو ترجمہ اس لیے کیا گیا, تشریح اس لیے کی گئی کہ عام آدمی کو بنیادی فہم قرآن کریم کا مل جائے. جہاں فقہی مسائل ہیں وہ علماء سے رجوع کرے,
جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے وہ علماء کی طرف رجوع کرے. یہ ہے عام آدمی کے لیے میدان. قرآن کریم کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مشکل بات ہے. قرآن کریم کہتا ہے 5 مرتبہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو. قرآن کریم کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کے دنوں کو انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے. ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہو جائے گی جو باقی ساری فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی. یہ قرآن کریم کے سادہ مضامین. کتنے ہی غیر مسلم ہیں جو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں. ان کا اسلام مانا جاتا ہے کہ نہیں مانا جاتا؟ یا رد کر دیتے ہم؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایک قرآن پاک کا سادہ مفہوم ہے، وہ مجالس قرآن کے ذریعے، اہل علم کے بیانات کے ذریعے، ترجمہ و تشریح کے ذریعے جو اہل علم علماء کے لیے مرتب کی، وہاں سے بندہ شروع کرے. اللہ ہمت دے، توفیق دے، قرآن پاک کی اس زبان کو بھی سیکھنے کی کوشش کرے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے. ایک ہے تدبر کا پہلو. وہ تدبر کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر گہرا غور و فکر کرنا، گہرائی میں اترنے کی کوشش کرنا. تو حدیث مبارک ہے لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کریم کے عجائبات، علم و حکمت کے پہلو کبھی بھی قیامت تک ختم نہیں ہوں گے. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں نے فلاں صورت کو سمجھنے کا حق ادا کر دیا. اس کی علم و حکمت کے موتی قیامت تک سامنے آتے رہیں گے. پھر فقہی مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں، ان کا استنباط کرنا یہ علماء کا کام ہے. وہ زندگیاں لگاتے ہیں اس کام کے اوپر، انہی کا حق ہے. نئے مسائل پیش آئیں گے، قیامت تک یہ دین چلے گا، تو نئے مسائل کے لیے اجتہادی بصیرت کی ضرورت ہے. اجتہادی بصیرت رکھنے والے قرآن حکیم پر غور و فکر کر کے سنت رسول علیہ السلام کی رہنمائی کے نتیجے میں مسئلہ بتا دیں گے. یہ خاص اہل علم کا کام ہے. اگر ان دونوں باتوں کو الگ الگ رکھیں، نہ عام آدمی اپنے آپ کو 2 ترجمے پڑھ کر عالم دین سمجھنا شروع کر دے، مفسر قرآن اور نہ جانے کیا کچھ، نہ یہ کہ بالکل دروازہ بند کر دیں. ورنہ سوال پیدا ہوگا کہ ہمارے اہل علم نے ترجمہ کس کے لیے کیا ہے، تشریح بنیادی طور پر کس کے لیے رکھی ہے؟ وہ عوام کے استفادے کے لیے. اور وہ کام جو فقہی مسائل والا ہے، فتوے والا ہے، اجتہادی معاملات والا ہے، نئے مسائل پر امت کی رہنمائی کرنے والا ہے، وہ علماء کے کرنے کا کام ہے. اگر یہ فرق رکھیں تو انشاءاللہ بڑا سہولت کا معاملہ رہے گا. البتہ کیا واقعی ہم قرآن پاک کو کتاب ہدایت کے طور پر لیتے ہیں؟ سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ، جب میں اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہوں میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں. میں جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام فرمائے تو میں قرآن پاک کو کھولتا ہوں. میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کس بات کا حکم دیتا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی، تمہارا ذکر اس میں ہے. ایک اعلیٰ ترجمہ شرف کا بھی ہے، وہ علمی بحث ہے، لیکن ذکر ہے تمہارا اس میں، تمہارے لیے تذکرہ ہے اس کے اندر، تمہارے لیے رہنمائی ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر مجھے سمجھ آتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. آگے کیا ہے جی؟ آگے سب کو یاد ہے وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ دعا تو سب کو یاد ہے نا. اس سے پہلے کیا ہے؟ ماشاءاللہ بہت سے کو مفہوم سمجھ آ رہا ہے. میں عام بات کر رہا ہوں. اگر میں یہ سنتا ہوں، اگر میں یہ پڑھتا ہوں کہ تمہارے رب نے طے فرما دیا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، اگر ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا، چہرے پہ ناگواری، غصے کا اظہار، آنکھیں نکل آنا، چہرہ سرخ ہو جانا، چیخنا، اور بہت دور کی بات ہے، اف بھی نہ کہنا. اور یہ اف عربی کا ہے. ہلکی سی ناگواری کا تأثر بھی چہرے پر نہ آئے، ورنہ اردو کا اف تو نکلتا ہے جب یہ گھٹنا ہمارا لگتا ہے کسی ٹیبل کے کارنر پر، تب اردو کا اف نکلتا ہے. بہرحال اف بھی نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے نرمی سے بات کرنا اور اپنے کاندھوں کو عاجزی شفقت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے سامنے جھکا کر رکھنا اور دعا کرنا کہ اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما، اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا تو شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کا معاملہ کیا تھا. اب دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر مجھے سمجھ آتی ہے، کبھی امام صاحب نے تلاوت کیا، کبھی میں نے خود تلاوت کیا، تو کہیں نہ کہیں تو مجھے یہاں پہ کچھ ہوگا. 6 دن پہلے ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی نا، 2 دن پہلے باپ کے سامنے چلا کر بات کی تھی نا. یا اگر ماں باپ چلے گئے تو یاد آئے گا اچھا وہ چلے تو گئے تو کیا ان کا حق ختم ہو گیا؟ کیا یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ والی دعا زندہ ماں باپ کے لیے؟ نہ، زندہ ہو تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج، انتقال کر جائیں تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے. بھائی یہ آج پوری قوم ہم سب مس کر رہے ہیں. چنانچہ اس طرف بھی توجہ
جو شیخ الہند نے بھی فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، عوامی دروس قرآن، عام مسلمان کو قرآن پاک سے جوڑنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جمعے کا خطبہ کیا تھا؟ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، سنن نبی داؤد شریف کی روایت، قرآن کریم پڑھتے، قرآن کریم کے ذریعے تذکیر فرماتے۔ حضور کا جمعے کا خطاب قرآن کی بنیاد پر ہوا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ تیسرا قرآن حکیم کا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ آج جتنے بھی مدارس ہیں وہ اسی کی کوشش کر رہے ہیں نا، ایسے علماء تیار کیے جائیں یا دینی جماعتیں ہیں ان کا اپنا نظم ہے، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں، اور پھر عوام کو قرآن پاک سے جوڑنے کی کوشش کرنا۔ درد دل سے رکھوں ایک بات آپ کے سامنے، 99% ہماری آبادی ہے جس نے آج تک زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن کریم کا مکمل ترجمہ نہیں پڑھا ہے، اور یہ کئی اہل علم سے بات ہوئی، سمجھنے کا بات صحیح ہے۔ پورا قرآن ایک مرتبہ زندگی میں 99% لوگ ہمارے ہیں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، تو کہاں سے اللہ کی رحمتیں آنی؟ کہاں ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہوا؟ حضور کہتے ہیں اللہ اس قرآن کی بدولت عروج دے گا، ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اگر یہ کام ہوتا رہے تو پھر اللہ کے رسول کی حدیث فہم کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ شریف کی روایت، قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت مراد نفل سے افضل ہے۔ ایک حرف پر 10 نہیں کیے تلاوت پر، ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت سے نفل سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا قرآن حکیم کا اس پر عمل کرنا۔ یہ سیکھنا سکھانا کس لیے؟ یہ سمجھنا سمجھانا کس لیے؟ تاکہ معلوم تو کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اب اس فہم کا عمل میں ڈھلنا یہ قرآن پاک کا چوتھا حق ہے۔ اس کے بھی 2 حصے، کچھ احکام فوراً ہم سے متعلق ہیں۔ نماز ادا کرو تو نماز اللہ کا حکم ہے، جو ضائع کر رہا ہے اس کا اپنا قصور ہے، امریکہ کا قصور نہیں ہے، یہ یہودیوں کی سازش نہیں ہے، یہ حکمرانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو، جو کر رہا ہے وہ خود ڈنڈی مار رہا ہے، نہ امریکہ نے کہا نہ کسی اور نے کہا، نہ یہودیوں کی سازش ہے۔ جھوٹ مت بولو، سچ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، خیانت نہ کرو، غیبت نہ کرو، وراثت کے حصے شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم کرو۔ کتنی گڑبڑ ہے ہمارے یہاں، کتنی گڑبڑ ہے، اللہ کا حکم ہے بھائی۔ یہ وہ چند احکامات، یہ کئی احکامات جو ہم سے فوری متعلق ہیں، ان پر فوراً عمل کرنا ہے۔ لیکن اللہ کی شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں، اور ہم کراچی والوں کی اکثریت تو وہ ہے جن کے باپ دادا چھوڑ کر آئے تھے ہندوستان۔ اللہ خطہ دے دے جہاں تیری کتاب و تیرے دین کا نفاذ ہوگا صلی اللہ، اور اس لیے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع میں آیت کریمہ پر تلاوت کی تھی نا، سنائی تھی نا، لیظہرہ علی الدین کلی۔ کیوں قرآن دیا نبی علیہ السلام کو، کیوں دین حق دیا نبی علیہ السلام کو؟ تاکہ کل نظام زندگی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو غالب فرما دیں۔ یہ 75 برس ہو گئے، کہاں ہے وہ آج اللہ کا دین؟ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، آج غریب الغرباء۔ باقی 56 مسلم ملکوں سے تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں، انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ دعویٰ تو ہم نے کیا، اللہ تیرے کتاب کے نام پر، تیرے دین کے نام پر چاہیے، ہم نے نام رکھا اسلامی جمہوریہ ہے، تو ہم پر فرض بھی ہے، ہم پر قرض بھی ہے۔ اب ان احکام کے نفاذ کے لیے عملاً جد و جہد، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ کتنے حقوق ہو گئے جی؟ 4 ہو گئے۔ اس کا بھی اجر سمجھ لیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پیاری حدیث کا آخری حصہ، بڑے پیارے کلمات ہیں، بڑے پیارے جملے ہیں، من عامل بہ اجر، جس نے اس قرآن کریم پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ کر دیا گیا۔ آخری حق قرآن حکیم کا، اس کی تبلیغ کرنا۔ ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے، ذمہ داری ہماری ہے۔ ہاں استعداد کے مطابق علماء ہوں گے، اہل علم ہوں گے، ان کی استعداد زیادہ ذمہ داری، لیکن عوام الناس کی بھی ذمہ داری ہے۔ میرے بیٹے کو، میرے گھر والوں کو دین کی طرف لانے کی فکر کس نے کرنی ہے؟ میں نے کرنی۔ تو جتنا دائرہ کار تاں آ کے پوری امت یہ کام کرے۔ کیوں؟ امت کو پلازے بنانے کے لیے، محلات بنانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے ہی فقط پیدا نہیں کیا گیا، یہ ضرورت پوری کر لیں۔ امت کو کھڑا کیا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے۔ اس کام کو امت ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا نا علیہ السلام، ترمذی شریف کی روایت، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے واقعے سے پہلے خطبات میں اس حدیث کا حوالہ بھی دیا، تم لازم، حضور نے فرمایا علیہ السلام، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، لازماً بدی سے روکو گے۔ اگر تم نے کام نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں کرو گے، اللہ جھنجھوڑتا ہے ہمیں، زلزلے، طوفان، شدید بارشیں، معاشی غلامی، سیاسی جبر، نہ جانے کیا کچھ، تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ امت نے کام چھوڑا ہوا ہے۔ بہرحال
یہ پانچواں حق ہے ختم نبوت کے بعد۔ ختم نبوت کے دو پہلو، ایک عقیدے کا معاملہ، حضور اللہ کے آخر رسول علیہ السلام، ایک عمل کا معاملہ، اب انبیاء نہیں آئیں گے، اس امت نے حضور کے بحاف پر، حضور کی جانب سے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ یہ پانچواں حق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، پہلا حق ایمان، دوسرا باقاعدہ تلاوت، تیسرا اس کا فہم، اس کا سمجھنا، چوتھا اس کے احکام پر عمل اور اجتماعی سطح پر نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا، اور پانچواں اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ مسجد کی انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے جمیعت تعلیم قرآن کے ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، محفل انہوں نے سجائی ہے، اور ہمارے بہت سارے ساتھی کراچی شہر سے باہر سے تشریف لائے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور آپ نے بڑے تحمل سے ان باتوں کو سنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کے ساتھ ان حقوق اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اللہ قرآن کریم کے تعلق سے جو محنت اور خدمتیں ہیں اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اور اللہ ان امور میں، ان خدمات میں اپنی مزید نصرت و تائید عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ روز قیامت نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرما دے، ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔